اللہ تعالیٰ نے ان تین بندوں پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین لوگوں پر لعنت کیوں کی؟ یہ لوگ جنتی بھی پرہیزگار کیوں نہ ہوں، یہ 5 وقت کے نمازی بھی کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ، بلکہ اسے تلقین کو یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو اولی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا لیکن وہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کیا، میں یہ نہیں کہہ پا رہا۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کیا، میں ماں کا نافرمان رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم راضی نہ ہوئے تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ وہ عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس ماں نے عرض کیا، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل سے جہنم سے بچا لیا۔ ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین گئی تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشت و برداشت ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہتے تھے۔ قرآن میں شیطان پر لعنت کی گئی کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظالم لوگ وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتی ہیں اور ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ منافقین جو ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اندر سے کفر کرتی ہیں، ان پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا مقصد لوگوں کو برے اعمال سے باز رکھنا اور انہیں اللہ کے غضب سے ڈرانا تاکہ وہ صحیح راستے پر چلیں۔ رشوت دینے اور لینے والے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والوں دونوں پر لعنت بھیجی کیونکہ یہ عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف اور معاشرتی انصاف کے منافی ہے۔ ظالم حکمرانوں پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ شراب پینے والے اور فروخت کرنے والے، حدیث میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے، فروخت کرنے والے اور اس کے کاروبار سے وابستہ لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ رشوت دینے اور لینے والے، حدیث اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی۔ زمین کی حدود کو ناحق تبدیل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو زمین کی حدود کو ناحق تبدیل کرتا ہے۔ والدین پر لعنت کرنے والا، اس شخص پر لعنت جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا، اس شخص پر لعنت جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کسی چیز کو حرام کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ نے جائز قرار دیے ہیں
ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ زمین کے حدود کو ناحق تبدیل کرنے والا اس شخص پر لعنت جو زمین کے حدود کو ناحق تبدیل کرتا ہے، یعنی دوسرے کے زمین یا جائیداد میں ناجائز مداخلت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک موعود علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیے، لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دید چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی، چہرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی پائی، گویا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت کر دی گئی۔ کیا بندے کی موت کا وقت ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے سے کہتا ہے نرمی کر، دائیں جانے والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور وہ اس میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں اپنی مجالس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصرہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ کہ ہر رکعت میں فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لے، پھر پہلو کے بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھتی ہوئی سو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جس پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ باندھے ہوئے اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصرہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کو آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خوش کن حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کی بات سچی تھی۔ حضرت حسن بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سے پوچھا پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70,000 نفس اعضاء میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمد کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا؟ پھر ارشاد فرمائے کہ کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔